ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ پچھلا ہفتہ میرے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے میں اپنا شو نہیں کر سکی۔ آسما جہانگیر میری والدہ تھیں، وہ ایک پبلک فگر تھیں۔ اچھے صحافتی تقاضے اس کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنی والدہ کا انٹرویو کروں، اس لیے میں بہت کم ان کو اپنے شو میں بلاتی تھی۔ پر آج یہ شو میں اپنی ماں آسما جہانگیر کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ بہت سے لوگوں نے ان کے اوپر شو کیا، لوگوں نے کہا کہ وہ نڈر تھیں، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ ان کو ڈر لگتا تھا، مگر پھر بھی وہ کھڑی رہیں اور وہ لڑتی رہیں۔ وہ واقعی میں ایک فائٹر تھیں۔ بہت کم لوگوں کو ان کے جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، اس لیے یہ شو میں آج ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ پہلو بھی سامنے آئے۔ آپ سب آئے، ان کے جنازے کے اوپر آئے، ہمارے دکھ میں شریک ہوئے، اور اس سے مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی ہی آپ کی تھیں جتنی میری تھیں۔ اس لیے آج کا شو میں ان کے نام کرتی ہوں، اور میں نے ان کے خاص دوستوں کو بلایا ہے جو اپنے شعبے میں بھی ایک بڑا نام رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سیما افتخار صاحبہ۔ آسما اور ان کی دوستی 60 سال پرانی ہے، اور یہ میاں افتخار الدین کی بیٹی ہیں۔ یہ وہ میاں افتخار الدین ہیں جنہوں نے ہمیشہ آمریت کے خلاف لڑائی لڑی۔ پہلے وہ انڈین نیشنل کانگریس میں تھے اور بعد میں وہ قائد اعظم کے پاکستان مسلم لیگ میں تھے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خورشید محمود قصوری صاحب۔ ان کے منہ بولے بھائی تھے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق وزیر خارجہ تھے، اور ان کے والد جو تھے محمود قصوری صاحب وہ ایک بہت ہی مشہور وکیل تھے، اور وہ بھی آمریت کے خلاف لڑے تھے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شیلا جیلانی صاحبہ جو ان کی بھابھی ہیں، اور مشکل وقت میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ روبینہ سہگل صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو ایک اسکالر ہیں، سماجی کارکن ہیں، ویمن ایکشن فورم کی ایک فاؤنڈر ممبر ہیں، اور 1983 میں انہوں نے میرے والدہ کے ساتھ ایک جلوس نکالا تھا ضیاء الحق کے قانون کے خلاف، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ایک عورت کی جو شہادت ہے وہ عادی ہے، اس کے خلاف انہوں نے حدود آرڈیننسز کے خلاف ایک جلوس نکالا تھا، جس کے نتیجے میں یہ ساری جیل گئی تھیں، اور جیل میں انہوں نے 2 ہفتے اکٹھے گزارے تھے۔ سب سے پہلے آپ سے شروع کرتی ہوں۔ 60 سالہ پرانی آپ کی دوستی 6 سال کی تھیں جب آپ ان کو ملی تھیں، اور مجھے معلوم پڑا کہ آپ لوگ اس لیے دوست بنے چونکہ آپ جیل برڈز کی بیٹیاں تھیں، اور باقی بچے آپ سے کھیلتے نہیں تھے کہ ان کے والد جو ہیں وہ دونوں جیل میں تھے۔ اسی طرح ہماری دوستی ہوئی، کیونکہ کلاس میں تو اکٹھے تھے، مگر آسما نہیں آئی تھی، میں پہلے تھی۔ تو جب آسما آئی اور پھر انہوں نے، جیسے بچے کرول تو ہو سکتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے ان دونوں کے تو باپ جیل برڈز ہیں، ان دونوں کے باپ جیل میں۔ اس زمانے میں بچے سوچتے تھے کہ جیل صرف ڈاکو، چور، مرڈررز جاتے ہیں، تو ہمیں تب بھی ظاہر ہے پتا تھا ہمارے باپ کیوں جیل گئے، اور اس بات پہ ہماری پکی دوستی ہو گئی۔ مگر وہ آپ کی زندگی کے اندر بھی بڑی انوالو رہی اور آپ کے بچوں کے ساتھ بڑی انوالو رہی۔ میرے ساتھ بچے ہمارے اکٹھے ہوئے آگے پیچھے، اور شادیاں بھی ہماری قریب قریب ایک وقت پہ ہوئیں، اور ہر چیز میں، یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس میں آسما میری زندگی میں نہ ہو، اور میں آسما کی زندگی میں۔ قصوری صاحب، آپ مشرف کے دور میں آپ فورن منسٹر تھے، اور میری جو والدہ تھیں وہ ایک طریقے سے اپوز کر رہی تھیں مشرف رجیم کو۔ میری والدہ ہمیشہ کہتی تھیں یہ بڑا مشکل چیز ہے کہ فورن منسٹر ہونا اور میرے سے دوستی رکھنا، مگر پھر بھی آپ نے اپنی دوستی جو ہے وہ برقرار رکھی۔ اس کا ایک پس منظر تھا۔ ایکچولی آسما جو تھی میرے لیے تو چھوٹی بہن کی طرح تھی، کیونکہ میرے والد میاں محمود علی قصوری مرحوم خود ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھے جاتے تھے۔ ان کی ملک غلام جیلانی جو ان کے والد سے، ان سے بہت پکی دوستی تھی، اور مجھے آسما، میں خیر جب بچپن سے آنا جانا تھا، لیکن 12-13 سال جب اس کی آسما کی عمر تھی، اس وقت سے تو میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں، اور اس وقت سے آخر تک اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آسما کی۔
اور شروع میں اس طرح ہوا کہ جب بھٹو صاحب اریسٹ ہوئے ایوب خان کے خلاف موومنٹ میں، تو بھٹو صاحب ہمارے گھر میں رہتے تھے، اور مجھے آج تک یہ معمہ میں حل نہیں کر سکا کہ بیگم نصرت بھٹو آپ کے گھر نانا کے ہاں ملک غلام جیلانی کے ہاں رہتی تھیں، اور ان کی بڑی دوستی تھی، ان کی بھٹو صاحب کی جو بیٹیاں تھیں صنم اور بے نظیر، اور یہ وہاں رہتی تھیں۔ پھر جب بھٹو صاحب جیل میں گئے، میرے والد ان کے لیے کی طرف سے اپیئر ہو رہے تھے، تو میں نے خاص پریکٹس تو کی کوئی نہیں، بیرسٹر میں ضرور تھا لیکن مجھے والد کی وجہ سے انہوں نے اپنا، والد نے اسسٹنٹ رکھ لیا، تو اس لحاظ سے میں جیل میں جایا کرتا تھا۔ شوق سے خود کھڑی ہو جاتی تھی باہر کہ آج میں کھانا بناؤں گی۔ جیسے بھٹو صاحب نے مناسب سمجھا کہ انہوں نے کہا میں ان کو لاہور میں ایسکورٹ کروں، اور ادھر سے آسمہ جو تھی وہ بھی ساتھ میں ایسکورٹ سمجھیں یا ساتھ ہوتی تھی، تو اس وقت سے میں ذاتی طور پہ آسمہ سے میری بہت، حالانکہ اس کی عمر 14 سال تھی، میں اس سے بڑا تھا بہرحال، لیکن میں بھی جوان تھا، تو وہ آسمہ 14 سال کی ہوگی شاید یا 15 کی، مجھے ایگزیکٹ ایج نہیں یاد، تو وہ وہاں آیا کرتی تھیں، اور ہم پھر شام کو بھی کئی دفعہ بیگم بھٹو کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ مگر آپ مسکرا رہے ہیں بار بار، کوئی ان کی ایسی بات یاد آ رہی ہے آپ کو؟ آسمہ چیز ہی ایسی تھی، ہر چیز میں شام ہوئی نہیں تو کہتی، مجھے خورشید بھائی کہتی تھی، خورشید بھائی کا کہیں ان کو ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں، فلانے ریسٹورینٹ میں لے جائیں۔ ایک دفعہ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، اچھی خاصی مصیبت میں بیگم نصرت بھٹو اور آسمہ پھنس گئے تھے، جس کا میں ابھی ذکر نہیں کروں گا، اگر پروگرام کے بعد آپ پوچھیں گی۔ مجھے اندازہ ہے آپ کس مشکل کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ کہیں چلے گئے تھے اور بعد میں آپ کو بڑی ڈانٹ پٹی تھی۔ جی شیلا صاحبہ، بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ وہ اتنی انوالوڈ نہیں تھی فیملی میں چونکہ کام بڑا سخت تھا، مگر اب میں سوچتی ہوں کہ شاید کوئی اتنا جو فیملی کو اکٹھے کر کے رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ فیملی میں نہیں انوالو تھی، وہ بہت زیادہ انوالو تھی، اور ہم سب کے ساتھ، میرے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ۔ وہ میرے میاں جب بیمار ہوئے وہ فوراً پہنچی، جب ان کی بہن بیمار ہوئی تو بیماری کی حالت میں وہ ان کے پاس رہی، ابھی پچھلے مہینے آئی ہوئی تھی، ہم لوگ ساتھ تھے، میری بچیاں، ہم لوگ ساتھ، ان کا بہت ساتھ تھا، ہمیں بہت سہارا تھا۔ میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ فیملی میں جتنی وہ انوالو تھی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ہم میں سے اور زیادہ انوالو ہو سکتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے جس طرح تم بچوں کے ساتھ تمہاری تعلیم میں دلچسپی لیتی تھی، تمہاری بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، تمہارے ہر جہاں پہ تم جاتے تھے وہاں پہنچتی تھیں، تمہیں سیٹ کرتی تھیں، ساتھ ساتھ میں ہوتی تھی۔ وہ مجھے دن یاد ہے، اور روز تم سے پوچھنا کہ تم لوگ ٹھیک ہو، کیا ہو، اور اپنے ناٹ ایون تم بچوں کے ساتھ، اپنے بہن کے بچوں میں انہوں نے اتنی انوالومنٹ شو کی تھی۔ اور آپ بتا رہی تھی کہ ان کو دعوت کا بڑا شوق۔ ہاں، یہ تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ان کو دعوتوں کا بہت زیادہ شوق تھا، اور ان کو شوق ہوتا تھا سب ان کے گھر آئیں اور دعوت ہو، اور یہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنے والد سے لی تھی۔ اور دوسرا شاید سب کو پتا نہیں، ان کو کوکنگ کا بہت شوق تھا، لگتا نہیں تھا، لیکن جہاں آتی تھیں بڑے شوق سے خود کھڑی ہو جاتی تھی باہر کہ آج میں کھانا بناؤں گی۔ روبینہ صاحبہ، آپ ان کے ساتھ جیل گئیں، اور میں بہت چھوٹی تھی جب آپ لوگ جیل گئے، 1983 کی بات ہے، تو جب امی واپس آئیں تو تب مجھے کافی لوگ پوچھتے تھے کہ تمہاری امی جیل کیوں گئیں، تو پھر باقی بچوں کی ماں ان کو بتاتی تھی، تب کافی اویئرنیس آ گئی تھی کہ وہ ایک بہت ظالم انسان کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ تو جب وہ آئیں، انہوں نے مجھے جیل کی کہانیاں سنائیں، تو میں نے امی کو کہا، امی آپ جہاں مزے کی جگہ ہوتی ہے آپ مجھے نہیں لے کے جاتی، اگلی بار آپ جائیں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ صحیح ہے، کیونکہ جب لوگ آسمہ جہانگیر کا سوچتے ہیں تو کیونکہ اس قدر سنجیدہ کام تھا ان کا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہنستی نہیں ہوں گی، کھیلتی نہیں ہوں گی، لیکن اتنی لائیولی تھی اور اتنی جولی، ہر وقت ہمیں ہنساتی رہتی تھی۔ میں دراصل ایکچولی ان کو کانوینٹ سے جانتی تھی، میرے سے 1-2 سال آگے تھی، لیکن ظاہر ہے سینئرز کو جونیئرز جانتے ہیں، اور میں بڑی ایڈمائرر تھی، سنتے تھے کہ انہوں نے جلوس نکالا، سر پہ پتھر بھی پڑا، اور وہ پھر کیس بھی جیتا وہ جو 72 میں۔ لیکن یہ تھا کہ خواتین محاذ عمل جب بنا ویمن ایکشن فورم، اس وقت ہمارے زیادہ آپس میں کام کرنا اکٹھے شروع کیا، اور میں نے دیکھا کہ آسمہ بہت ہنسمکھ اور بہت زبردست سینس آف ہیومر ہے، تو
تو جیل ہم اس لیے گئے تھے کہ وہ تھا ضیاء الحق کا دور تھا 83، اور بہت سے ایسے قوانین پاس ہو چکے تھے جو عورتوں کے لیے بڑے وہ ڈسکریمنیٹری تھے، امتیازی قوانین تھے. یہ حدود آرڈیننس پاس ہو چکا تھا، قانون شہادت اس وقت مجوزہ تھا لیکن اگلے سال پاس ہو گیا تھا 84 میں. پھر یہ قصاص اور دیت آرڈیننس آ رہا تھا، تو ہم لوگ اس میں سرگرم ہوئے ہوئے تھے اکٹھے. کافی ہم نے آسما سے ان لاز کے بارے میں سیکھا کہ ان میں کیا خرابیاں ہیں، کیوں خرابیاں ہیں. لیکن جیل ہم ویمن ایکشن فورم کے تحت نہیں گئے. ایک بنی تھی جمہوری کمیٹی کے نام سے، خواتین جمہوری کمیٹی، اور وہ اس کا حصہ تھی MRD موومنٹ ان دنوں چلی ہوئی تھی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جمہوریت کی بحالی کی تحریک، خصوصاً سندھ میں لیکن پنجاب میں بھی اس کا. تو اس سلسلے میں کمیٹی بنی تو وہ اوور آل ڈکٹیٹرشپ کے، امریت کے خلاف جلوس نکالا، اور اس میں ہم لوگ کوئی 30-40 لوگ تھے. تو جس وقت ہم مال روڈ پہ پہنچے تو وہاں پولیس کی وینز آ گئیں، ہمیں انہوں نے اٹھا کے اور سول لائنز تھانے لے گئے، اور وہاں سے آگے پھر وہ جب سمری ملٹری کورٹ نے سزا دی تو وہ کوٹ لکھپت بھیج دیا گیا. تو اب سمری ملٹری کورٹ ہے، وہاں پہ اتنا ہائی لیول آرمی کا افسر بیٹھا ہے اور ہم ساری وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. ہمیں ڈر بالکل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہم نے ایک دم سے دیکھا کہ آسما نے یوں کیا ہوا ہے. ضیاء الحق کو سب کہتے تھے نا کہ وہ کانا ہے تو یوں کر، ہم ساری کی ساری یوں کر کے کھڑی ہو گئی ایک گانے. اور پھر اس کے بعد جیل میں جو چیزیں ہوئیں کہ وہ جب ہم اندراج کر رہے تھے تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی جو میری امی کی ایج کی ہوں گی. ان سے جب پوچھا، وہ بڑی پرو PPP تھی تو اس لیے MRD میں تھی، تو ان سے جب پوچھا کہ جی، پہلے آسما سے پوچھا جی آپ کون ہے، اس نے کہا میرا نام آسما جہانگیر ہے، میں ہائی کورٹ کی وکیل ہوں. تو ان کا جب باری آئی نیکسٹ تو وہ کہنے لگی میں ہائی کورٹ دا جج. تو اس نے پولیس والے نے کہا یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں، صحیح طرح بتائیں. تو کہنے لگی لے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں امیر المومنین آتے، میں نہیں کہہ سکتی میں ہائی کورٹ دا جج. تو ہم لوگ ہنس کے، اور پھر پہلی رات انہوں نے ہمیں C کلاس میں رکھا سی، جہاں پہ بہت سی عورتیں یہ اس کے قانون، یہ جو تھا حدود آرڈیننس، اس میں زنا آرڈیننس کے اس میں فالس کیسز میں پھنسی ہوئی تھی، جھوٹے کیسز. ہاں بالکل، اصل میں ریپ ہوا تھا، وہ دیہاتی عورتیں تھیں، غریب عورتیں تھیں، they couldn't fight their cases. تو آسما نے اور ہنا نے دونوں نے مل کے ساری رات، ہم لوگ تو تھک کے سو گئے نا کیونکہ پہلے سول لائنز تھانے 3-4 گھنٹے گزارے، پھر کوٹ لکھپت، ہم لوگ تو تھک گئے. لیکن یہ ساری رات بیٹھ کے ان کے بیان قلم بند کرتے رہے کہ جب نکلیں گے جیل سے تو ان کے کیس لڑیں گے. تو وہ پھر دوسرے دن انہوں نے ہمیں B کلاس میں شفٹ کر دیا، جو پولیٹیکل پرزنرز کہ یہ تو تنگ کر رہی ہیں یہ بیٹیاں، ہاں یہ اب آلریڈی شروع ہو گئی ہیں. پھر سارا وقت ہم لوگ نعرے گانے اتنے زیادہ، ترانے، سیاسی گانے، دوسرے گانے. اور ساتھ والے جیل میں پلیجو صاحب تھے قریب، تو وہ جب وہ ساتھ تالیاں بجاتے تھے جب ہم نعرے مارتے تھے اور وہ گانے گاتے تھے تو وہ آگے سے ہمیں نعرے جواب دیتے تھے تالیوں سے. مگر آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا؟ اس لیے چونکہ اس وقت تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کو ڈیالہ جیل بھیج دیا جائے گا، آپ کے خلاف بڑے سخت مقدمے ہوں گے، لائف امپریزنمنٹ ہو جائے گی. بہت ڈرایا گیا، کہا گیا کسی کو ملتان جیل بھیجا جائے گا، کسی کو یہاں وہاں. تو ہم لوگ تو ظاہر ہے اتنے نہیں تھے کریجیس، لیکن آسما کے اور ہنا کے دونوں کے وہاں ہونے سے ایک بڑا اعتماد تھا کہ نہیں جو بھی ہوگا ہم ایک سیاسی وجہ سے نکلیں، ایک سیاسی کمٹمنٹ کے لیے تو یہ بچا لیں گی. ایک ان پہ اعتماد بہت تھا، وہ کانفیڈنس دیتی تھی کہ ڈرو مت کوئی بھی گھبرائے نہ. اور سارا وقت وہ، اور جیل میں آسما ہمیں چائے بنا کے دیا کرتی تھی، چائے بہت اچھی بناتی تھی. کھانے کا تو مجھے آج پتہ چلا ہے. آپ ان کے ساتھ اسکول میں تھی. When did she actually become Asma Jahangir? She was that from the first day. She was that. She was always, مطلب ہے کوئی کچھ ہونا تو آسما نے ایک پرچم لے کے نکل جانا، کچھ بھی ہونا. ایک دفعہ تمہارے نانا ہاؤس اریسٹ میں تھے تو اندر ہم نہیں داخل ہو سکتے تھے، جب آسما کو ملنے جاتے تھے تو اندر نہیں داخل ہو سکتے تھے. تو مین بولیوارڈ کے بیچ میں ایک گرین بیلٹ چوڑی سی ہوتی تھی، گہری سی، اور اس گہری سی گرین بیلٹ میں آسما نے کرسیاں لگائی ہوئی اور وہاں بیٹھی ہوئی، اور ہم سب جا کے وہاں بیٹھ جاتے. مین بلواڈ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور پھر چائے چاہیے یا کھانا چاہیے تو گھر سے وہ ٹرالی آتی تھی
اکراس دا مین کھڑ اکراس دا مین بلیوارڈ, اور وہ اٹھا کے وہ لوور گراؤنڈ والی جگہ پہ آنی, اور ہم نے وہاں بیٹھ کے, عام بات تھی, we never thought it was something quite, and people would stop and say کہ کیا یہ, کیا آپ لوگ یہاں پکنک منا رہے ہیں, تو اس طرح وہ انٹرٹین کرتی تھی ہمیں اس زمانے میں. آپ جب مشرف صاحب کے پاس تھے تو تب مجھے یاد ہے مشرف صاحب نے آپ کو ایک دفعہ کہا بھی کہ آپ ان کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں. نہیں, یوں نہیں تھا, ہوا یہ تھا کہ ڈپلومیٹک کور پوری تھی, سارے فورن منسٹر, سارے جو ایمبیسڈرز, ہائی کمشنرز, تو وہ کچھ چیز کو جسٹیفائی کر رہے تھے اپنی پالیسی کسی معاملے پہ, اور اس میں اس سے پہلے بیکاز اٹ ریلیٹڈ ٹو سم آف ہز ریسنٹ ایکشنز, آسما جہانگیر اور بہت سے لوگ ہاؤس اریسٹ میں کر دیے گئے تھے ایمرجنسی کے دوران. جی, ایمرجنسی کے دوران, اور میں اس پہ کافی ناراض تھا, اور میں نے ایک دن پہلے استعفیٰ بھی لکھ دے دیا تھا ان کو. انہوں نے کوئی آسما کے بارے میں ادھر ادھر کو بات کر دی, باقیوں کا ذکر کیا, تو میں ویسے بھی غصے بھرتا ہے, آسما کا نام سنتے ہی تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. میں نے ساری ڈپلومیٹک نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے اپنے خیالات ہیں, میں ان کو شروع سے جانتا ہوں, اپنی طبیعت کی ہیں, ان کے موٹیوز کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, نہ ان کے پیٹریٹزم کو. اور پھر بعد میں انہوں نے ان سے فون کر کے یہ بھی کہا کہ آپ میرا کیس لے لیں, اور انہوں نے ان کے حق میں بیان بھی دیا. زمانہ بدلتا ہے نا جی, مگر مجھے ہمیشہ کہتی تھی, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے نا. جی, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے, وہ بھی خلاف تھے, تو اس لیے ایسی بات نہیں, یہ پہلی دفعہ مشرف صاحب کا نہیں ہے, میاں صاحب بھی خلاف تھے ان کے. اور وہ جب بھی ان کو کسی کا فون آتا تھا جو بندہ زیادہ پاورفل رہ چکا تھا, مجھے ہمیشہ کہتے تھی بیٹا ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا, تو وہ ہر تنکے کا ایک سہارا تھی. میں نے پریزیڈنٹ مشرف کے حق میں ان سے, جب وہ پاور میں نہیں رہے تو پھر میں نے کہا بھی وہ گر گئے, وہ کہہ رہے تھے تو اب آپ شروع ہو گئے ہیں, اور وہ پھر ڈیفینس کئی چیزوں پہ کرتی تھی. یہ ایک بڑی بات ہے یہ کہ آپ کسی کے خلاف رہے ہوں, وہ برے وقت میں آئے اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ عام طور پہ تو لوگ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کی پرستش کرتے ہیں, آسما کا اپوزٹ. آسما کا اپوزٹ. ہاں, وہ ہر بندہ جو گر رہا ہوتا تھا اس کے ساتھ سہارا دینے پہنچ جاتی تھی, اور پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اوپر برا وقت اب آ گیا, یہ اس لیے آسما جہانگیر کے پاس آئے ہیں. میں آپ سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ان کو بہت ساری سپورٹ بھی تھی فیملی سے, اور یقیناً سپورٹ تھی, مگر کئی جگہوں پہ میں نے ان کو بہت لڑتے ہوئے دیکھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ ٹیوشن دیتی تھیں, تب حالات اتنے اچھے نہیں تھے تاکہ پیسے اکٹھے ہو جائیں, اور مجھے وہ میرے لیے ایک پریم ان کو پسند تھی. شی آلویز وانٹیڈ دا بیسٹ فار ہر چلڈرن, تو اس کے لیے وہ جو بھی کوئی جو کام تھا وہ نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا تھا, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. آسما تو ہر چیز میں آگے آگے ہوتی تھیں, اور فیملی کی کسی کو ضرورت ہونی اس نے سب سے پہلے کھڑے ہو جانا. اور آپ کو یاد ہے وہ گاڑی جو انہوں نے پہلی, جی مجھے یاد ہے, انہوں نے پرپل رنگ کی چھوٹی سی گاڑی خریدی تھی, اور وہ آپ کو 22,000 کی تھی, اور وہ آپ کو اسکول میں چھوڑتی تھیں, پھر واپسی پہ اپنے دفتر لے جاتی تھیں, پھر وہاں بیٹھ کے آپ لوگ اکثر رک جاتی تھی, اور مال پہ آپ لوگ اس کو دھکا لگا رہے ہوتے, اور پھر دفتر لے جاتی تھی آپ کو, وہاں بیٹھ کے آپ لوگ اپنا ہوم ورک وغیرہ کرتے تھے, پھر واپس آتے تھے. اور اس وقت سیکرٹری نہیں ہوتی تھی ان کی, تو وہ خود اپنی سیکرٹری بھی بن جاتی تھی, اور تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ یہ آفس کے اندر اتنے کم لوگ ہیں. اور یہی بتاتی تھی کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو کوئی بھی نہیں آ رہا ہوتا تھا, تو ہنا اور آسما اور 2 اور ہوتے تھے, تو کبھی کبھی کوئی کیس آتا تھا تو یہ بہت خوش ہوتی تھیں, اور ان کی امی یہی کہتی تھی کہ آ جائے گا حوصلہ کرو. تو پھر اب دیکھ لیں وہ کہاں سے کام پہنچ گئی. یہ ان کی ہمت اور صبر تھا, اور جو چیزیں ان کے ساتھ تھی. باقی یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری فیملی کے ساتھ بہت زیادہ تھا. میرے ہسبینڈ جو کہ کبھی فون نہیں کرتے, وہ خود فون کرتی رہتی تھی ہر 2-3 ہفتے بعد, اور یہ کہتی تھی اب میں لاسٹ فون کر رہی ہوں, اب میں نہیں کروں گی جب تک وہ نہیں کرے گا. پھر باز نہیں آتی تھی, پھر فون میں کافی عثمان کو شرمندہ کرتی تھی, اب خدا کے لیے فون کر لو. مگر آپ لوگوں کو بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑا ان کے کام کی وجہ سے. گھر پہ حملہ بھی ہوا تھا, اور آپ کے بچے جو تھے ان کو اس طرح ہوا تھا, سب کچھ ہوا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن بہت ان کی سپورٹ اور ہمت تھی.
مطلب یہ مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ اتنا آپ لوگ مشکل سے گزرے مگر آپ لوگ پھر بھی ایک طریقے سے کھڑے رہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ لوگ ان کے کاز میں یقین کرتے تھے؟ کچھ کاز میں بھی یقین کرتے تھے, کچھ پوری فیملی کی سپورٹ بھی تھی. یہ چیزیں جو ہیں پھر مل کے پھر آپ کو ایک مضبوط کر دیتی ہیں. کوئی قصہ اور, چونکہ آپ قصے بہت اچھے سنا رہی ہیں, آپ لوگوں کو واقعی میں کافی مزہ آیا تھا جی. ہم نے انجوائے تو بہت کیا میں کہوں گی, کیونکہ سب خیر سے ہائے بیچاریاں, پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا, ملٹری رول ہے یہ وہ, اتنی اسپرٹس آئی تھی اتنی, کیونکہ ایک سے ایک بڑھ کے, مطلب کیا آسما تو کیا مدیحہ تو کیا فریاد, تو سارے ہی بڑے لائیولی سے لوگ تھے. اور پھر یہ تھا کہ کیونکہ ہم لوگوں کو وہ کلاس کی تھوڑی سی جو پروٹیکشن ہوتی ہے وہ تھی, اس کی وجہ سے ایسی خواتین جو ہمارے ساتھ تھی انہیں بھی مل گئی پروٹیکشن جنہیں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھا. اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے, یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ جب ضیاء الحق کا جو اصل شکل تھی نا وہ لوگوں کے سامنے, خاص طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آئی تھی. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کا شو آسما جہانگیر کے نام, جو اتنی ہی آپ کی تھیں جتنی میری تھیں. خورشید محمود قصوری صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ آپ ان کو بچپن سے جانتے تھے اور ان کے والد کو بھی جانتے تھے. آپ کے والدین کی آپس میں بڑی اچھی دوستی تھی اور وہ کوئی اور ہی ماحول تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریزسٹنس جو تھی, ان کی جرت تھی, وہ اس ماحول سے نکل کے آئی. وہ جو ایک پرورش ہوتی ہے نا, ہر ایک کی, میری پرورش, آپ کی, جس کی بھی ہو, اس میں ایک وہ عنصر لازمی ہوتا ہے کس ماحول میں آپ بڑے ہوئے ہیں, اور وہ آپ کی سراؤنڈنگز کیا ہیں. تو ملک غلام جیلانی اور میرے والد کی دوستی تو تھی, لیکن بنیادی طور پر دونوں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ میں وہ آگے تھے. اور ایک سٹیج پہ ملک صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا تھا اور اٹیمپٹ یہی سمجھا جا رہا تھا واز ٹو کل ہم, لیکن ان کا کوئی وزٹر آیا ہوا تھا بیچارہ, کوئی جرنلسٹ, اس کو گولی لگی اور وہ ہی ڈائیڈ آن دا اسپاٹ. تو یہ وہ ماحول تھا جس میں آسما ہر وقت کو جرنلسٹ بیٹھے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ہر قسم کے لوگ. کھلا گھر تھا وہاں پہ, ہر کوئی آتا تھا. ہاؤس تھا, اور میرے والد کی طرح ان کا بھی ہاؤس اوپن تھا, اور یہ ایک اور قدر مشترک تھی میرے والد میرے ان میں, بہت اوپن ہاؤس دونوں رکھتے تھے. تو آسما کی جو تھی نا بنیادی طور پر, پھر ملک غلام جیلانی میں بہت بڑی ایبلٹی تھی جو آسما میں بھی آ گئی, کہ مختلف لوگوں کے ساتھ رکھاؤ قائم رکھتے تھے, مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسما کی پرورش جو اس ماحول میں ہوئی ہے, اس کا لازمی طور پر کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور لیڈرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, سب کو ساتھ اس کا اتنی کم عمری سے واسطہ پڑ گیا کہ میرے خیال میں وہ بڑے نیچرلی گرو کی. آپ کسی کے لیے کھوٹ نہیں رکھتی تھی اپنے دل کے اندر, چونکہ جب ان کی وفات ہوئی اور پچھلے ہفتے ان کا جنازہ تھا تو جماعت الدعوہ والے بھی آئے, جماعت اسلامی والے بھی آئے, لپٹ لپٹ کے مجھ سے روئے. اور میں نے ان سے پوچھا جماعت الدعوہ والے سے کہ آپ کیسے آ گئے یہاں پہ, تو مجھے معلوم پڑا کہ ان کا ایک ایسا کارکن تھا جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی اور وہ جیل کے اندر پچھلے 9 سال سے تھا, تو ان کا کیس وہ لے رہی تھیں. سو وہی ایک تھا کہ جب بھی کہ وہ ملک صاحب میں بھی کیپیبلٹی تھی, ان کے والد میں, کہ مختلف الخیال, اور یہ معاشرے میرے خیال میں وہی آگے بڑھتے ہیں جن میں ٹالرنس کا مادہ ہو, اور یہ چیز اس نے اپنے والد سے سیکھی میرے خیال میں. مگر سیما صاحبہ ان کی ایک بڑی لائٹر سائڈ بھی تھی. آئی ریمبر کہ وہ اتنی اچھی نقل اتارتی تھیں سب کی, اور ہنس ہنس کے ہمارے پیٹ میں درد ہو جاتی تھی, اور کئی دفعہ ایک پورا گانا بنا دیتی تھی بیٹھے بیٹھے کسی کے اوپر. نقلیں بہت مزے کی اتارتی تھی, اور میں بھی اتارتی تھی. سو ہم تو ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے انجوائے کرتے تھے. مگر ایک بہت جو فنی واقعہ ہے کہ ایک ہم اسکول میں جب اکٹھے تھے تو ایک ہمارا ٹیچر تھا مسٹر حسن, اردو کے. تو انہوں نے ان کی کلاس میں کبھی ہم لیٹ, کبھی ہوم ورک نہیں کیا ہوا, کبھی پیچھے شور مچا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہا تھا. تو انہوں نے کافی ہم سے تنگ تھے, تو انہوں نے رپورٹ کارڈ میں لکھا کہ افسوس کہ نالائق اور اوپر سے گستاخ. یہ آسما کے ریمارکس لکھے انہوں نے کبھی ان سے پھر سے کانٹیکٹ نہیں کیا. نہیں, مگر میں کئی سال پہلے میں آسما کو کہہ رہی تھی بھائی نالائق اور گستاخ کو دیکھو کہاں پہنچ گئی. آئی ہوپ حسن ابھی زندہ ہوں اور وہ دیکھیں کہ تم کہاں پہنچ گئی.
شعلہ صاحبہ آپ نے جب آپ لوگوں کی شادی ہوئی تو آئی ریممبر آپ لوگ اکٹھے رہتے تھے, ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, اور امی بھی ہمیشہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہیں. کسی کو یہ بات لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھی مگر امی بہت کنونشنل تھیں. یہ لوگوں کو نہیں معلوم لیکن شی واز اے ویری کنونشنل پرسن. امیڈیٹ فیملی سے تو ان کی تھی لیکن پوری اپنی خالائیں اپنے ماموں کے ساتھ ان کی اتنی دوستی تھی کہ وہ ایک بہن بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ وہ رہتی تھیں, اور بہت اپنے ماموں ان کے کلوز تھے, اور فیملی میں بیٹھ کے ہنسی مذاق ان کا بہت ہوتا تھا. جب اپنے ماموں کے چلے جاتی وہ اٹھنے ہی نہیں دیتے تھے کیونکہ مذاقیہ اتنی تھیں. پالیٹکس ڈسکس کریں گی, ہر چیز فیملی پالیٹکس ڈسکس کریں گی, وہ بہت انجوائے کرتی تھیں. ایک مختلف اپروچ تھا ان کا ٹورڈز ایکٹیویزم جو آج مجھے نہیں لگتا, آج مختلف ہے اپروچ ایکٹیویزم کے طور پہ, اور وہ سمجھتی تھی کہ ہر ایکٹیوسٹ کو سیاسی ہونا پڑتا ہے. اور آپ کا اس کے اوپر ایک مجھے لگتا ہے ویف ٹوٹی بھی تھی, کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی بنیاد کے اوپر ویف ٹوٹی. ہاں 83 میں جہاں تک مجھے یاد ہے سپلٹ ہوا تھا ویف میں, اور اسی بیسس پہ ہوا تھا. اور میں آج خوش ہوں کہ میں I was on the Asma side of the divide. I was with WAF Democratic کیونکہ میں نے اگری نہیں کیا تھا دوسروں سے, اور وہ بالکل اس چیز پہ ہوا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ اتنی ایک وائڈر موومنٹ چلی ہوئی ہے کنٹری میں, MRD کے موومنٹ, اور اتنے جمہوریت کے ایشوز ہیں, حقوق کے ایشوز ہیں, تو ہم صرف ایک نیرو اور صرف ویمن رائٹس کی کوئی ایسا نہیں لینا ہم نے ایشو جو کہ ڈائریکٹلی ویمن رائٹس سے کنیکٹڈ نہ ہو. تو انہوں نے یہ پوزیشن لی تھی آسما نے کہ ایوری ایشو از اے وومنز ایشو, اور جمہوریت از بیسکلی وومنز ایشو, کیونکہ اس کے بغیر آپ میں جمہوریت ہو نہیں سکتی, ویمنز رائٹس ہو نہیں سکتی جب تک جمہوریت نہ ہو. تو یہ آئی ریممبر پھر میں نے ان سے اگری کیا تھا, انہوں نے کہا تھا ایکٹیویزم کریں اور ہر طرح کے ایشوز لیں, مثلاً یہ اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہوتا تھا اس پہ انہوں نے ہمیں سکھایا. خواجہ سراؤں کے پر انہوں نے خواجہ سرا پہ آواز اٹھائی, ہاں, پر بانڈیڈ لیبر, اور پھر وہ سلامت اور وہ سارے آئے جنازے کے پر, اور ہاری سندھ کے ہاری اور بھٹا مزدور آئے, ان سے بہت کچھ سیکھا. I must say کہ میری ایک قسم کی پولیٹیکل ایجوکیشن آسما سے ہی ہوئی ان کے سٹینڈز دیکھ کے, اور پچھلے کچھ عرصے سے ان کے سٹینڈز کی کنسسٹنسی پہ میں بہت امپریس ہو رہی تھی, بہت متاثر ہوں ان سے, اس لیے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ میں کس پارٹی کی سپورٹر ہوں. مثلا وہ صاف صاف کہتی تھی میں پیپلز پارٹی کی ووٹر ہوں, پیپلز پارٹی کی سپورٹر ہوں, لیکن جب کبھی اگر PMLN پہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جیسے مشرف نے نکال دیا, پھر اس کے بعد جو کچھ اب حال میں بھی ہوا, وہ واحد تھی آؤٹ آف آل دا ویمن دیٹ آئی نو جنہوں نے پوری پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے, اور یہ فیصلہ اس لیے غلط ہے, اور کس طریقے سے یہ کروایا گیا ہے. مطلب وہ یہ نہیں, وہ کبھی انہوں نے کوئی عہدہ ایکسپٹ نہیں کیا, کبھی بہت سارے عہدے جب MQM کے بھی, انہوں نے نہیں ایکسپٹ کیا. جب MQM کے اوپر فریڈم آف سپیچ پہ لگا کرنے لگے کہ سپیچز نہیں, تو اس کی حالانکہ MQM کے خاصی تنقید کرتی تھیں. نہیں, اور MQM نے تو مجھے بھی ٹارگٹ کیا تھا ایک زمانے کے اندر, تو وہ MQM کے ساتھ تو ایک بہت سخت ان کا. سو یہ جو تھی نا ان کی نان پارٹیزن شپ کے ارسپیکٹو آف کہ وہ کس پارٹی کی ووٹر ہیں, وہ ہر ایک کے لیے سٹینڈ لیتی تھی. اس چیز یہ کنسسٹنسی آف پرنسپلز یہ ہمیں بڑا, لیکن جہاں ان کے ہیومر کی بات ہو رہی تھی نا کہ سینس آف ہیومر کی, تو مجھے ایک وہ بات یاد آ رہی ہے نا, کافی آرام سے اسپونٹینیسلی جو جملہ کہہ دینا. NGOs کی میٹنگ ہو رہی تھی, ساری NGOs ملی ہوئی تھیں, اور یہ ڈر تھا کہ بھئی جو رائٹس والی NGOs ہیں نا, ہیومن رائٹس والے, انسانی حقوق, عورتوں کے حقوق, ان کو ٹارگٹ کرنا ہے, یعنی ان کو بند کرنا ہے, لیکن جو ویلفیئر والی ہیں وہ بے شک چلتی رہیں کیونکہ وہ اسکول بنا رہی ہیں اور وہ ہیلتھ کے وہ دے رہی ہیں, تو وہ کیونکہ اسٹیٹ کا کام کر رہی ہیں سستے میں یا چیپ, تو وہ چلتی رہیں, لیکن جو بولتی ہیں جو رائٹس والی ہیں انہیں بین کیا جائے. تو وہ میٹنگ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں, تو آسما نے ایک ہی جملہ کہا which said it all, کہنے لگی ان کا مقصد یہ ہے کہ شٹ صاف کرو, پوچھو مت کی کس نے. تو وہ اتنا ایپٹ تھا, وہ بالکل that's exactly what was happening. بے نظیر کے ساتھ ان کی بڑی خاص دوستی تھی, اور جب بے نظیر کو مار دیا گیا تو میں نے پہلی دفعہ ان کو نا امید دیکھا, بلکہ ایک ہفتہ وہ بستر سے ہی نہیں اٹھی, اور وہ مجھے کہتی تھی اصل میں تھی تو وہی پھر مدر ہے, وہی تھی مدر ہے. بہت بہت اپسیٹ تھی آج, کئی شامیں بس رو کے اور باتیں کر کے, اور بہت اپسیٹ.
اور اپنے آخری دنوں میں وہ بےنظیر کو بہت یاد کر رہی تھیں، کیونکہ جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی گئیں بےنظیر کا لیکچر کرنے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ان کو بہت یاد کر رہی تھی، اور میں ان کی انگلش فرینڈس کو بھی ملی اور مجھے ان کا وہ پہلو بھی پتہ چلا بےنظیر کا. جب بلاول آئے تھے تو آپ مجھے کچھ بتا رہی تھیں. ہم سب اسی گھر میں تھے اور بلاول آئے اور انہوں نے تھوڑی تقریر کی اور لوگوں سے ملے، اور آسما نے کہا سب سے پہلے آپ نے آ کے تو سرونٹس کے بچوں کو مل کے جانا ہے. تو ان کو ساروں کو جمع کر کے لائن میں منہ چمکا کے اور وہ اپنے بیسٹ کلوز میں کھڑے، اور پھر ایک ایک کو ملایا بلاول سے، ایک ایک. ان کو ہر کسی کا خیال تھا، بچوں کو میں نے ملانا ہے، بچوں کو ملانا ہے. ہاں، اور غصہ تو آتا تھا مگر بہت جلدی ختم ہو جاتا تھا. جتنی جلدی آتا تھا اتنی جلدی ختم ہو جاتا تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، میری جو والدہ تھیں وہ کبھی نا امید نہیں ہوئیں، وہ بہت ڈپریسنگ کام کرتی تھیں، مگر مجھے گھر آ کے ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ہیرے کی طرح ہیں، اس کو کسی نے تراشا نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ کوئی ان کی مدد نہیں کرتی مگر پھر بھی وہ لڑ جھگڑ کے اپنا کچھ بنا لیتے ہیں. ان کو ہم سے بہت زیادہ امید تھی، اور میں امید کرتی ہوں کہ ان کے جانے سے یہ امید اور بڑھے گی، اور کہیں نہ کہیں ہم سب میں کہیں نہ کہیں آسما ہوگی. خدا حافظ.